नाज़रीन کرام میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑھیا عورت اور ایک سبزی فروش کا واقعہ بیان کروں گا۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، لازمی سنیے۔ اگر آپ نے یہ واقعہ مکمل سن لیا تو یقین جانیے تو آپ وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جو کام سبزی فروش نے کیا تھا۔ ناظرین کرام، ایک گاؤں میں سبزی فروش تھا جو سبزی بیچتا تھا، تو ایک بڑھیا ان کے بالکل ہی قریب ان کا گھر تھا، تو وہاں سے اپنے گھر سے نکلتی روزانہ صبح کے وقت جو تھی وہ سبزی فروش کے دکان پر جاتی تو ان سے سبزی لیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، وہ بوڑھی عورت جب بھی اس سے سبزی لیتی تو وہ ان کو سبزی وغیرہ دے کر ان کا بہت خیال کرتا تھا، اور ان کو حتیٰ کہ کبھی کبھار ان کو ان کے گھر کے دروازے پر بھی چھوڑ کر آتا تھا۔ تو ناظرین کرام، وہ بوڑھی عورت اس سبزی فروش کو بہت بڑی دعاؤں سے نوازتی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ میرا خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ مجھے گھر کے دروازے پر بھی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، وہ سبزی فروش کہتا کہ یہ تو میرا فرض ہے کہ آپ ایک بوڑھی عورت ہیں، میں آپ کا خیال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بظاہر اس بوڑھی عورت نے اس سبزی فروش کو اپنا مسیحا سمجھ رکھا تھا۔ ناظرین کرام، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور سبزی فروش کے دکان پر آتی ہے، ان سے سبزی لے کر واپس چلی جاتی ہے۔ ایک رات وہ سبزی فروش تقریباً 9 بجے رات کو اس بڑھیا کے گھر کے دروازے پر جاتا ہے اور بیل بجاتا ہے، تو وہ بوڑھی عورت باہر نکل آتی ہے۔ تو بوڑھی عورت جیسے ہی دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک سبزی فروش ہے جس سے میں سبزی لیتی ہوں، تو اس نے کہا کہ بیٹا خیر تو ہے کہ اس وقت رات کو کیسے آنا ہوا؟ وہ سبزی فروش اس بوڑھی عورت کے پاؤں پر گرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ عورت ان سے کہتی ہے کہ کیا خطا ہو گئی، آپ میرے پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو، مجھے ہاتھ کیوں باندھ کر معافی مانگ رہے ہو؟ تو وہ سبزی فروش کہتا ہے کہ میری ماں مجھے معاف کر دیجئے، آپ جب بھی سبزی لینے آتی تو میں آپ کو سبزی دیتا تھا، اور کبھی کبھار میں آپ کو گھر پر بھی چھوڑاتا تھا، تو آپ مجھے بہت سی دعاؤں سے نوازتی تھی، لیکن میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ سن کر وہ بوڑھی عورت بولی کہ تم نے میرے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ تو اس سبزی فروش نے کہا کہ آج صبح جب تم مجھ سے سبزی لے کر واپس گھر چلی گئی تو میرے گھر سے میری بیوی نے مجھے کال کی اور رو کر بتایا کہ جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، جلدی آ جاؤ۔ تو میں اپنی سبزی کی دکان سے فوراً ہسپتال پہنچا تو دیکھا تو میرا جو چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عدنان تھا، اس کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی، تو وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو میں نے وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے گناہ معاف فرما، اور میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ برائیاں کی ہیں وہ بھی میری معاف فرما۔ میں آج کے بعد کوئی بھی برائی نہیں کروں گا اور نہ ہی ایسا کوئی گناہ کروں گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول فرمائی، تو میرے بیٹے کو شفا ہو گئی، اب وہ ہوش میں آ گیا ہے، اب وہ کھا پی بھی رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہ فوراً ہی میں ہسپتال سے سیدھے آپ کے گھر آیا، کیونکہ جب بھی تم میرے پاس سبزی لینے کے لیے آتی تھی تو میں ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، یعنی اگر آپ 1 کلو مانگتی تھی تو میں آپ کو آدھا کلو یا 3 پاؤ دیا کرتا تھا۔ آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، لیکن آپ مجھ سے سبزی لے کر مجھے دعائیں دیا کرتی تھیں اور چلی جاتی تھیں، لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے میں آج آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ کے حضور بھی میں نے توبہ کر لی ہے۔ اس پر اس بوڑھی عورت نے اسے معاف کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ بے ایمانی اس میں کیا کریں، کیونکہ بے ایمانی سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنا کاروبار ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کاروبار جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔